بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اہل مکہ کے ظلم و ستم کی دردناک روداد آپ کو سنائی تھی. آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم مزید اہم واقعات آپ کی نظر کریں گے. لہٰذا اس قیمتی معلومات کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ سکیں. معزز ناظرین گرامی، ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، وہ دین حق کے خلاف تھا اور طرح طرح کی حرکتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتا تھا. اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل تھا. اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے تھے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الصداع حزنی. یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے حکیم بن ابی العاص یہ اموی خلیفہ مروان بن الحکم کے باپ ہیں کہ علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا. ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرتی. چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے: اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے راستے میں سائیڈ پر ڈال دیتے. عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا: کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجری لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجری لا کر انتظار کرنے لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا. میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا. کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجری ہٹا کر پھینکی. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا: اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی: اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے. انہوں نے 7ویں کا نام بھی گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے. قابل صد احترام ناظرین، دار ارقم کا مکان سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور کوہ صفا کے دامن میں الگ تھلگ واقع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر جمع ہو. چنانچہ آپ یہاں اطمینان سے بیٹھ کر مسلمانوں پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے اور مسلمان بھی امن و سلامتی کے ساتھ اپنی عبادت اور اپنے دینی اعمال انجام دیتے اور اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سیکھتے. جو آدمی اسلام لانا چاہتا یہاں آ کر خاموشی سے مسلمان ہو جاتا اور ظلم و انتقام پر اترے ہوئے سرکشوں کو اس کی خبر نہ ہوتی. یہ بات یقینی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین اپنی قوت و شدت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیہ نفس اور تعلیم و کتاب و سنت کا جو کام کرنا چاہتے ہیں اسے نہ ہونے دیں۔ اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً ایسا ہو بھی چکا تھا۔ چنانچہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارکم بن ابی الارکم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ نے 5ویں سنِ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ ناظرین محترم، جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا، اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ با ماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا، اور انہیں ان پہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ زمر کا نزول ہوا، اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسما نجاشی شاہ حبش کا ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 نوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحیرہ احمر کی بندرگاہ شعیبیہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئی۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اسی لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر چین کا سانس لیا، لیکن اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا۔ ترجمہ: اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ معزز دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رانائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دل دہلا دینے والی آیات فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا۔ ترجمہ: اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا
اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی و جلال نے متکبرین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ صحیح بخاری میں اس سجدے کا واقعہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مختصر مروی ہے، لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ کی، تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ افطرہ پردازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا۔ آپ نے ان بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریحاً جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افطرا پردازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ معزز دوستو، اس جھوٹ کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے اور کیسے مشرکین مکہ نے ظلم و ستم روا رکھے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔